2018 میں ایک الیکشن کرایا گیا اور اس الیکشن میں اپوزیشن پارٹیوں نے کہا کہ یہ ایک جعلی الیکشن ہے اور گورنمنٹ کو انہوں نے ایک سلیکٹڈ کا نام دیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کٹ پتلی حکومت ہے، کچھ نے کہا کہ یہ سلیکٹڈ ہے، مگر اس تمام معاملات میں کسی نے سلیکٹر کا نام نہیں لیا. یہ سیاسی بددیانتی ہے. میں میرے ساتھی اس حلقے سے الیکشن ہم نے لڑا اور اس کا نتیجہ ایسے نکلا کہ 2 دن کے بعد رزلٹ انہوں نے نکالا اور اس رزلٹ کے ساتھ میں، میرا لیگل ٹیم اور ہمارے ساتھیوں نے، ورکروں نے اس رزلٹ کے ساتھ اتفاق نہیں کیا. اس کے کچھ عرصے بعد قانون کے مطابق ہم نے الیکشن ٹریبونل میں درخواست دی اور عدالتی انصاف کا دروازہ کھٹکھٹایا، کیونکہ جہاں جمہوری نظام ہے وہاں لوگ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. ہم نے بھی پروسیجر کے مطابق اس دروازے کو کھٹکھٹایا، جس میں 120 دن میں فیصلہ ہونے والا تھا. ہمارا لیگل ٹیم جناب ریاض احمد ایڈوکیٹ صاحب، اس میں سردار طاہر حیدری صاحب اور بھی ہمارے بہت سارے سیاسی کارکنوں نے دن رات محنت کر کے اس الیکشن ٹریبونل میں اپنا کیس لڑا. ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم ایک شفاف الیکشن کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور اپنے سیاسی آواز کو اپنے اس شہر کا جو بہت ہی اس وقت برے حالت سے گزر رہا ہے اس کا آواز بنے، اپنے صوبے کا پسماندہ لوگوں کا آواز پارلیمنٹ میں بنے. تو ہم الیکشن ٹریبونل میں گئے. وہاں ہم نے ایک درخواست دی کہ ان ووٹس کا نادرا کے ذریعے ویریفیکیشن ہو، اور نادرا نے اپنا فیس لیا اور ویریفیکیشن ہوا. میں چند نقطے بتاؤں گا کہ نادرا کے ویریفیکیشن میں کون سی چیزیں سامنے آئیں. اس میں ایک تو یہ تھا کہ جتنا تعداد تھا پولنگ سٹیشنز کا، اس میں سے رزلٹ 2 ایکسٹرا پولنگ سٹیشن کا بھی آیا، یعنی اس اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ شخص کے لیے اضافی 2 پولنگ سٹیشنز بھی بنائے گئے. اس میں 2500 ووٹ ایسے نکلے جن کو دوبارہ ری پول کیا گیا تھا. یعنی جب لوگ نے 2500 ووٹ دیے ہوں گے تو ہمارے اس ملک کے طاقتور حلقوں نے انہی شناختی کارڈ کے نام پہ پھر اضافی 2500 ووٹ ڈالے. اس کے باوجود اس طاقت کا مطلوبہ نتیجہ شاید حاصل نہیں ہوا، تو پھر انہوں نے 65,000 ووٹ پہ مختلف انگوٹھے، حتیٰ کہ پیر کے انگوٹھے بھی لگائے تاکہ اس رزلٹ کو پیچیدہ بنایا جائے اور لوگ سمجھ نہ سکیں. مگر کیونکہ ہم ایک سیاسی عمل کا حصہ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس صوبے، اس ملک کا بحران اس وقت حل ہو سکتا ہے کہ جب شفاف سیاسی عمل کے ذریعے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اس پہ ہم بات کریں. تو ہم 2019 میں اپنا کیس جیتے اور ری الیکشن کے لیے ٹریبونل نے ایک فیصلہ دیا. ریاض احمد ایڈوکیٹ صاحب ہمارے وکیل ابھی تک ہیں، اور میرے مخالف وکیل کامران مرتضیٰ صاحب جو اس وقت سینیٹر ہیں، وہ اس شخص کو بچانے کی کوشش میں
वकालत आखिर तक करते रहे। बाद में मुखालिफ ने जिनके खिलाफ फैसला गया था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। मैं सुप्रीम कोर्ट में खुद पेश हुआ और मैंने सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगा और मैंने कहा कि मेरे वकील नहीं हैं, हमको आप वक्त दें ताकि हम आएँ, आपके अपने केस जवाब दावा दाखिल करें और इस केस को आगे ले जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने फौरन बगैर मेरे वकील को सुने हुए स्टे दे दिया, क्योंकि चहीतों को वो पार्लियामेंट में बिठाना चाहते हैं और चहीतों के जरिए आज मुल्क इतने बहरान में है। उस स्टे को आज 3.5 साल हो चुके हैं। मैं केस का नंबर आपको बताना चाहता हूं जो सुप्रीम कोर्ट में CA-1595/2019 और मैं अभी तक ये केस पेंडिंग में, सब जुडिस है वो केस अभी तक इस वक्त तक। और सुप्रीम कोर्ट ने मेरे उस फैसले को जो बलूचिस्तान के ट्रिब्यूनल में, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हुआ, उसको सेटिसाइड नहीं किया, उस पे स्टे दिया। और उस स्टे पे मैं मुख्तलिफ औकात में कोशिश करता रहा कि उस स्टे को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये हल्का NA 265 खुसूसन और अमूमन मेरे सूबे का आवाज़ को दबाया गया, पूरा एक निज़ाम और इस्टेब्लिशमेंट में दबाया। और हम कोशिश करते रहे कि री इलेक्शन हो और हम मैदान में उतरे, बाकी फैसला अल्लाह करेगा, मगर उसको स्टे पे चलाया गया जो आज तक स्टे बरकरार है। मगर इस्टेब्लिशमेंट का ये जो रवैया है मुझे समझ नहीं आया। आज 4 साल गुजरने के बाद, अब 3, 4, 5, 6 महीने के बाद शायद अगले इलेक्शन हो, तो उनको अचानक ख्याल आया कि हम तमाम हलकों में री इलेक्शन कराएं, क्योंकि कासिम सूरी ने इस केस में स्टे लिया था और स्टे अब तक बरकरार है। उस स्टे बरकरार होने के बाद फिर उसने जाके इस्तीफा दिया कौमी असम्बली से। इसका मतलब है कि वो तौहीन अदालत कर रहा है। और अगर इलेक्शन कमीशन इस पे इलेक्शन कराएगा, चीफ इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इसका वजाहत दे कि जो केस अदालत में है उस केस पे वो कैसे इलेक्शन करा सकेगा। क्या ये तौहीन अदालत नहीं है? यहाँ तौहीन अदालत शरीफों के लिए है या ताकतवर हल्के के लिए भी है? और इस वक्त इलेक्शन का तो ऐलान हुआ, यकीनन आप अखबारात में भी पढ़ते होंगे कि लोगों ने अपने पार्टियों के कैंडिडेट्स को भी जो है उनकी भी वो करनामे शायद अखबारात में थे, कुछ ने अपने पार्टी से दरख्वास्तें मांगी हैं। मगर NA 265 जो इस वक्त स्टे पे चल रहा है, चीफ इलेक्शन कमीशन साहब वो कैसे इस हल्के पे इलेक्शन करा सकते हैं? क्या ये पूरा जो है वो शख्स जिसने इस्तीफ़ा दिया है और अदालत के स्टे के बावजूद इस्तीफ़ा नहीं दे सकता था? और इसी तरीके से वो इस केस में चीफ इलेक्शन कमीशन साहब इलेक्शन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि ये इस वक्त स्टे के बुनियाद पे है। तो अपने मफाद के लिए रियासत ने और रियासती सरपरस्ती में चलने वाले आज की हुकूमत ने इलेक्शन का ऐलान किया। मैं ये समझता हूँ कि अब तमाम हलकों में, खुसूसन NA 265 में, स्टेट किसी एक शख्स का लॉटरी निकालना चाहता है। अवाम के वोट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन्होंने पामाल किया, अब लॉटरी निकाल के किसी को लाना चाहते हैं और एक मसनूई तरीके से इस तमाम मामले को आगे ले जाना चाहते हैं। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये मुतालबा करता हूँ कि इस तमाम केस में वो भी अपना वजाहत करे और सुप्रीम कोर्ट से मेरा और मेरे साथियों का, मेरे लीगल टीम का मुतालबा है कि जब स्टे है तो फिर वो इस केस पे नोटिस ले और चीफ इलेक्शन कमीशन को
اور اس شخص کو جس نے خود اسٹے لیا تھا بغیر سپریم کورٹ کے پوچھے اس نے جا کے استعفیٰ دیا. ان کا نوٹس لیں اور توہین عدالت کے وہ مرتکب ہو سکتے ہیں. میں تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں اور میں امید رکھتا ہوں کہ ساتھی جو آج میرے ساتھی کارکن بھی آئے ہیں وہ اس توقع سے آئے ہوں گے کہ شاید الیکشن ہوگا، مگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ 3 مہینے کا الیکشن ہمارے سمجھ سے، یہ 4 مہینے کا الیکشن ہمارے سمجھ سے باہر ہے، اور وہ الیکشن جس پہ آلریڈی سپریم کورٹ فیصلہ اسٹے پہ ہے. میں سپریم کورٹ سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارا کیس جو ان کی عدالت میں اس پہ اپنا فیصلہ دے تاکہ ہمارے وکلاء جا کے بات کریں اور یہ پتہ چلے کہ کس طریقے سے آپ کو پچھلے 4.5 سال سے آپ کے صوبے کو، آپ کے اس حلقے کو کہ آواز کو تھرو اسٹے اور تھرو دھاندلی دبایا گیا. میں امید رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نوٹس لے گا اور ہمارے اس کیس پہ جس پہ اسٹے لیا اس پہ اپنا فیصلہ دے گا. اگر کسی ساتھی کی اس حوالے سے کیا آپ اگر دوبارہ الیکشن ہوتے تو آپ دوبارہ حصہ لیں گے یا کسی پارٹی کی جانب سے اگر آپ کو؟ دیکھیں، الیکشن ٹریبونل کا یہ فیصلہ تھا کہ دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے اور دوبارہ وہ لوگ الیکشن لڑ سکتے ہیں جنہوں نے پچھلے دفعہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے. انہی کینڈیڈیٹس میں میں ہوں، اس میں قاسم یوسف زئی ہے، اس میں محمود خان اچکزئی ہے اور بھی لوگ ہیں. تو یہ اس طریقے سے فیصلہ ہے ٹریبونل کا اور اس پہ اسٹے ہے، یعنی جس پہ اسٹے ہے تو اس پہ الیکشن نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہوگا تو پھر ساتھیوں کے ساتھ پھر ہم مشورہ کریں گے. اچھا سر، پیس فارم جو آپ کا سیمینار تھا وہاں پر آپ کے ساتھی جو ہے سیاسی نظام سے مایوس لگ رہے تھے، اپنے سیاسی جماعتوں سے بھی انہوں نے علیحدگی کا بھی اعلان کیا ہے. آپ جس جماعت میں تھے اس سے بھی آپ مایوس ہیں، اس سے بھی علیحدگی کا آپ اعلان کریں گے یا اس جماعت میں رہیں گے؟ دیکھیں، جو پارلیمنٹ اس وقت تک اسٹے پہ چل رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کے مسائل کا حل کرے گا؟ اسی نظام نے آج آپ کے پورے ملک کو بحران میں ڈالا ہے، آپ کنگال ہونے کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر یقیناً مایوسی تو ہے. ایسا شاہد خاقان عباسی کا اپنے پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ دینا کیا اس بات کی تقویت نہیں دیتا جو پہلے سے ایک بات تھی کہ آپ لوگ ایک نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں؟ شاہد خاقان عباسی صاحب تو اپنا خود جواب دیں گے، مگر انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ وہ کوئی نئی پارٹی بنانے نہیں جا رہے ہیں. ہمارا پارٹی ہمارے بلوچستان، اس کے مفاد، اس کے حقوق ہیں. اگر اس کے حقوق کا جو بھی دفاع کرے گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے.